بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی والوں کا قصہ۔ ابراہ یمن کا ایک حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابراہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کر دیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ شریف کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کے طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک گول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکڑ تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کنکڑوں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہی ہلاک ہو گئے اور کچھ جو بھاگنے نکلے تھے وہ راستے میں ہی مر گئے۔ ابراہ کے جسم میں ایسا زہر سرائل میں کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن میں لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکڑیاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بے شک